السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلمیٰ خان پارٹ 14۔ روحی میری جان، کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو؟ سنبھالو خود کو۔ اس لڑکی کا بچپن اس سے چھین لیا گیا تھا، پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ دیکھو تم بہت اچھی ہو اور اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ کبھی برا نہیں کرتا۔ وہ ایک برا سپنا تھا جسے بھول جاؤ، تم آگے بڑھو میری جان۔ اب تو اس بات کو سالوں گزر چکے ہیں، میں تمہاری دوست نہیں، تمہاری بہنوں جیسی ہوں۔ میں تمہیں بہادر دیکھنا چاہتی ہوں، تم اپنے اندر سے یہ خوف نکال دو۔ طیبہ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی، لیکن اس کے ذہن میں تو وہی پرانی باتیں گھوم رہی تھی۔ اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا تھا، وہ جو ننھی کلی ابھی تک کھلی بھی نہیں تھی، اسے موڑ دیا گیا تھا۔ وہ خود کو آج بھی ناپاک سمجھتی تھی اور وہ اس خوف میں سالوں سے رہ رہی تھی۔ اگلے دن کلاس میں وہ بالکل نارمل ہو کر بیٹھی تھی۔ اوزان کو یہاں پر 2 ہفتے سے زائد ہو چکے تھے، مگر نہ تو وہ لڑکی نے کبھی اس سے بات کی اور نہ ہی کبھی کام کے حوالے سے کچھ چیز پوچھنے آئی۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک ذہین طالب علم ہے، لیکن اسے کبھی تو ضرورت پڑتی ہوگی، لیکن وہ پھر بھی اس کے پاس نہیں آئی اور یہ بات اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اس نے دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی دیکھی تھی اور یہ سامنے بیٹھی لڑکی عام نین نقش کی مالک تھی، مگر اس کے اندر کیا تھا جو اوزان سکندر کو اس کی طرف راغب کر رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکچر ختم ہو چکا تھا، سب لوگ اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ مس روحی، وہ جو بیگ کندھے پر لٹکائے باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی، پیچھے سے اوزان کی آواز پر ٹھہر گئی۔ حیرت سے ایبرو چڑھا کر سامنے کھڑے اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ طیبہ آگے جا چکی تھی اور کلاس میں اکا دکا اسٹوڈنٹس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور وہاں جو لوگ موجود تھے وہ بس انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ مسلسل اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں مسل رہی تھی۔ وہ دکھنے میں ہی کنفیوز لگ رہی تھی۔ یس سر، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ یہ گرلز کالج تھا، یہاں پر میل ٹیچرز نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو تھے وہ کافی مذہبی دکھتے تھے، مگر یہ سب سے مختلف تھا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اوزان کچھ نہیں بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی سچ میں سب سے الگ تھی، اس نے اپنی پلکیں جھکائی ہوئی تھی اور وہ پلکیں جھکاتے ہوئے اوزان سکندر پر کیا قیامت ڈھا رہی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آپ کو پڑھائی میں کچھ مشکل پیش تو نہیں آ رہی؟ اسے سنجیدہ آواز میں اسے مخاطب کیا تھا، مگر لہجہ کافی نرم تھا۔ کچھ پل کوئی جواب نہیں آیا اور کافی دیر بعد نہیں کا جواب آیا تھا۔ اس لڑکی نے صرف اس نہیں کے لیے 7 منٹ لیے تھے۔ وہ جتنا اس لڑکی کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، وہ لڑکی اسے اتنا ہی الجھا دیتی تھی۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ اوزان کی نظریں وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی اور وہ الجھ گئی تھی، تو اس نے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اوزان نے اس کو اجازت دی تو وہ باہر جانے سے پہلے ایک نظر اپنی پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص پر ڈالی، اور جیسے ہی اس کی نظر اوزان سکندر کی نظر سے ملی، اوزان سکندر کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تو چلی گئی پیچھے، اس شخص کی دل کی دنیا ہی بدل کر چلی گئی تھی۔ ہاں بالکل، اوزان سکندر کی دل کی دنیا روحی مصطفیٰ نے بدل دی۔ عبید، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پاکستان جانا ہے، آپ نے کہا تھا آپ مجھے لے کے جائیں گے، اتنے دن ہو گئے آپ نے تو دوبارہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ کشور تڑپ رہی تھی اپنی اولاد سے ملنے کے لیے۔ اسے گھر آئے ہوئے 2 ہفتے سے زائد ہو چکے تھے، مگر ابھی سکندر کی طرف سے اسے خاموشی ہی ملی تھی۔ اب اس کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ صاف طور پر پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے چپ کا روزہ رکھا تھا۔ کشور، میں نے کہا ہے نا، میں تمہیں لے کے جاؤں گا، بس یہاں پر کچھ پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے۔ بھاڑ میں جائیں یہاں کی پریشانیاں، مجھے پاکستان جانا ہے، اور اگر آپ نہیں لے کے جا سکتے تو مجھے بتا دیں۔ میں کشور سکندر ہوں، آج تک جو سوچا ہے وہ کر کے رہی ہوں، اور یہ بھی میں سوچ چکی ہوں اور میں کر کے رہوں گی۔ آپ کو میرا ساتھ دینا ہے تو دیں، نہیں دینا تو مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے سال تک اپنی اولاد کی جدائی میں نے برداشت کی، تکلیف میں نے برداشت کی، ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ہاسپٹل میں پاگلوں کی طرح پڑی رہی میں، لیکن اب نہیں، اب میری صبر ختم ہو چکی ہے۔ ابھی سکندر تمہیں میرا ساتھ دینا ہے تو دو، نہیں دینا تو رہو یہاں۔ میں جا رہی ہوں پاکستان، لاہور، اپنی اولاد کے پاس، اور ہاں، میں اپنی بیٹی کو خود ڈھونڈ سکتی ہوں۔ تمہیں یقین نہیں ہے نا کہ میری بیٹی زندہ ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اسے جنم دیا ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ زندہ ہے اور میری بیٹی مجھے مل کر رہے گی۔ ان کا لہجہ سخت تھا، مگر لفظ پر یقین تھے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ پاکستان جا کر اپنی بیٹی کو
खोजेगी, ढूंढेगी और अपने बेटे को अपने जेठ से वापस लेगी। किशोर मेरी बात अभी वो अपनी बात मुकम्मल करते जब किशोर ने बीच में ही उनकी बात काटी। आज शाम तक मेरे हाथ में पाकिस्तान की टिकट आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो बेफिक्र रहिएगा, कल आपके पास खबर आ जाएगी कि किशोर सिकंदर लाहौर में है। मैं आज भी इतनी ही ताकतवर हूँ जितनी पहले थी। अपनी औलाद की जुदाई की वजह से मैं कमज़ोर ज़रूर पड़ गई थी, मगर शिकारी कभी शिकार नहीं भूलता, वैसे ही किशोर सिकंदर किसी को नहीं भूलती। जिसने मुझसे मेरी औलाद छीनी उनको हिसाब देना होगा। उनकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे थे। हम कल पाकिस्तान जा रहे हैं और बिला आखिर अभी सिकंदर ने हथियार डाल दिए। वो अपनी अपनी जान से अजीज़ बीवी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे, मगर इस वक्त उनके सामने जो खड़ी थी वो एक माँ थी। औरत चाहे कमज़ोर हो, एक माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। और जब बात उसकी औलाद पर आए तो वो भूखी शेरनी बन जाती है और सबको नोच खाती है। और इस वक्त किशोर सिकंदर बिल्कुल उस शेरनी की तरह लग रही थी जो सबको चीर फाड़ देगी। वो सब लोग एक तरफ हो चुके थे। फ़हीम साहब ने सबको एक तरफ खड़ा रहने का हुक्म सुना दिया था। वो कमरा मछली बाजार लग रहा था, मगर बस कुछ देर की बात थी। इस कमरे में फ़हीम साहब, राशिदा बेगम, उनके चारों बेटे हीरा, ज़रनीर, सनम, ज़ायदा बेगम, शाज़ीन, अनिया, रूहान, अरसल, रुमीसा सब मौजूद थे। राशिदा बेगम की हालत ख़राब बताई गई थी, जिसके कानों तक आवाज़ आ गई, उनसे रहा नहीं गया। अस्मा बेगम और अदनान साहब के अलावा पूरा ख़ानदान मौजूद था। अभी व्हीलचेयर घसीटती हुई एक नर्स पेशेंट को अंदर की तरफ ला रही थी। पीछे ही फाइल पकड़े एक वजूद अंदर की तरफ दाखिल हो रहा था। सबकी नज़र दरवाज़ा खोल कर जो लोग अंदर दाखिल हुए थे उन पर जम गई थी। और एसी वाले कमरे में दम घुटना किसको कहते हैं, ये कोई अब्बासी ख़ानदान से पूछता। वहाँ पर खड़ा हर एक शख्स हैरान था। हैरान तो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ वजूद भी था, और उसकी आंखों में से आंसू बारिश की तरह टपकने को तैयार थे। एकदम राशिदा बेगम जो बेड पर लेटी हुई थी वो अब सीधी होकर बैठ चुकी थी। सबकी आंखों में परेशानी थी। इस व्हील चेयर पर बैठे हुए वजूद के पाँव पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी, जिससे साफ महसूस होता था कि उसके पाँव में चोट लगी है। और जब उसे एक खरोच भी आती थी तो पूरा अब्बासी ख़ानदान तड़प उठता था। नायाब, ज़र की आवाज़ किसी कुएं से आती हुई नायाब को महसूस हो रही थी। पीछे जोहान हाथ में फ़ाइल पकड़े पुरसुकून खड़ा था। एकदम ज़र नायाब की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो आगे बढ़ता कि फ़हीम साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़े जोहान के सामने खड़े हो गए। और जोहान की आंखों में एक फ़तह की चमक थी। माज़रत के साथ, ये मेरी बीवी है जिनकी तबीयत ख़राब है। मेरा ख़ानदान सब यहाँ मौजूद है, क्योंकि कोई भी उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। हम लोग बस कुछ देर के लिए हैं, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उम्मीद है आप हमारी परेशानी समझेंगे। उनका लहजा अजनबियत वाला था और नायाब तो तड़प उठी थी अपनी माँ को बिस्तर मर्ज पर देखकर, जिनके हाथ ड्रिप से कैद थे, और उठकर उनकी तरफ वो जाना चाहती थी। उनको गले लगाना चाहती थी, उनको हर एक बात बताना चाहती थी, लेकिन वो नायाब फ़हीम अब्बासी थी। उसे अपनी कैफियत छुपाना आती थी। कोई मसला नहीं, हम समझ सकते हैं, जो जवाब नायाब की तरफ से आया था। और पूरा अब्बासी ख़ानदान उसके जवाब पर उसे देखता रह गया। अनिया को आज उस पर गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस हो रहा था। शाज़ीन टूटे हुए दिल के साथ उसे देख रहा था। पहली मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। चाहे आपकी ज़िंदगी में दूसरी औरत आ जाए, वो आपकी मोहब्बत भी बन जाए, लेकिन पहली बार जो होता है वो इश्क होता है, और इश्क भूल के भी नहीं भूलता। और शाज़ीन को नायाब आज भी याद थी। हाँ, ये सच था, वो अनिया को कबूल कर चुका था, मगर दिल के किसी कोने में तो आज भी उसी का ही राज था। चारों भाई जिनका फ़ख्र थी वो लड़की आज उसे अफसोस से देख रहे थे। मेरा दिमाग ख़राब मत करो, अल्लाह करे मेरी याददाश्त चली जाए। तुम जो मुझे मारते रहते हो ना जब भी तुम्हारे सामने आती हूँ, फिर तो तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे इख्तियार से बाहर होंगी। सुनहरी छिपकली, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कभी मेरे इख्तियार से बाहर हो ही नहीं सकती, और ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा कि मैं तुम्हें कभी मार ना सकूं। लेकिन वो कब जानता था कि वो वक्त आना था। आज नायाब हमज़ा के सामने थी, मगर हमज़ा उसे कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वो उसके इख्तियार से बाहर थी। जब तुम डॉक्टर बन जाओगी ना और तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा, तो मैं फ़ख्र से खड़ा होकर कहूँगा कि हाँ, मैं इब्राहिम अब्बासी हूँ, नायाब अब्बासी का भाई। जब तुम किसी मरते हुए की जान बचाओगी ना, तब मुझे तुम पर फ़ख्र होगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लोग मुझे तुम्हारे नाम से पहचाने। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो देखो, नायाब अब्बासी का भाई जा रहा है। भाई, आप तो कहते हैं कि मुझे खरोच भी नहीं आने देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो और मैं तकलीफ़ में हुई तो आप क्या करेंगे?
میری پیاری بہن، زر کے ہوتے ہوئے نایاب کو کبھی کا تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ تکلیف کو بھی تمہارے تک آنے سے پہلے زر علی عباسی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ میری تم میں جان بستی ہے۔ تم زر کی جینے کی وجہ ہو، اور اگر میں نہیں رہی تو زر بھی مر جائے گا۔ اللہ بھائی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ میری گڑیا، مجھے تمہاری عمر نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں جتنے سال جیو، بس تمہیں خوش دیکھوں، بس اتنی سی خواہش ہے میری۔ آپ جب شادی کر کے چلی جائیں گی تو مجھے بھول تو نہیں جائیں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو شادی کے بعد پھر آپ پوچھیں کون میکائل؟ میں تو کسی میکائل کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ ارے الو، میں بھلا تمہیں بھول سکتی ہوں؟ جانتے ہو نا، پیٹ لور میں میں پیٹ لور ہوں، اور تم تو میری اتنے پیارے جانور ہو، تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں انسان ہوں، میں میرے لیے جانور ہی ہو۔ آج ان بھائیوں کا دل مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ انہیں امید تھی کہ نایاب ایسا نہیں کر سکتی، ضرور اس کی کوئی مجبوری ہوگی، مگر آج اسے ایسے دیکھ کر ان کا جو دل تھوڑا جڑا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ان بھائیوں کے یقین کا آج مکمل قتل ہو چکا تھا۔ نایاب کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی جا رہی ہے یا پھر وہ خوش نہیں ہے۔ وہ تو کافی خوش اور پرسکون لگ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب میری بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیا ہوگا؟ اسے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی محبت اپنی آنکھوں میں سمیٹتے ہوئے بول رہا تھا، اور نایاب اس کی محبت کی وجہ تو سمجھ چکی تھی کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بابا جان، بھائی، امی، میں جانتی ہوں آپ سب مجھ سے خفا ہے، مگر جو نفرتیں اتنے سالوں سے اتنے لوگوں کے بیچ ہیں میں وہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بابا جان، آپ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے، میں جانتی ہوں، اور یہ غلط فہمی میں بہت جلد دور کر دوں گی۔ ذوحان کے دل میں آپ کے لیے جو نفرت ہے میں وہ ختم کر دوں گی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، اور اس وقت تک مجھے اتنا ہی سخت بن کر رہنا ہوگا جتنی میں ابھی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں معافیاں مانگ رہی تھی۔ بے یقینی تھی۔ وہاں پر موجود سب حیرت بھری نظروں سے نایاب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ فہیم صاحب کا حکم تھا کہ کوئی اس سے تعلق نہیں رکھے گا۔ وہ سب مجبور تھے۔ زر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی نایاب کو گلے لگا لے اور اس سے پوچھے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ نہیں کر پایا۔ انہی کے بھی بیچ وہ وجود کھڑا تھا۔ اس وجود کا حکم تھا، اور وہ لوگ مر تو سکتے تھے مگر ان کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے۔ اس کو مضبوط رہنا تھا، وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اور سخت بنایا، اور وہ سامنے کھڑے ان لوگوں کو اس طریقے سے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار ان سب کو دیکھ رہی ہو۔ ڈاکٹر، میری وائف کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ ذوحان اب ڈاکٹر سے مخاطب تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے نایاب کو دیکھا اور پھر وہ آہستہ سے بولی، شکر ہے کاش زیادہ اندر تک نہیں گیا تھا، کاش تو ہم نے نکال لیا، مگر چلنے سے کچھ دن گریز کرے تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر اب باہر کی جانب چلی جا چکی تھی۔ کمرے میں اب سوائے ان کے اور عباسی خاندان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ زاہدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی، وہی نمی راشدہ بیگم کی آنکھوں میں بھی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینی بیٹا، کیسی ہو تم بیٹا؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور ٹھیک۔ لہجہ پر اعتماد تھا۔ زیاد صاحب تو مسکرا دیے۔ ہاں بھائی وجدان، ایسا کون سا کام پڑ گیا جو اب ہماری دہلیز پر آنا پڑا؟ وہ ہنس کر مخاطب ہوئے تھے۔ کیوں، اگر کوئی کام ہے میں تبھی آ سکتا ہوں کیا؟ وہ خفا سے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ارے نہیں بھائی، تم آ سکتے ہو، کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ ابھی ان لوگوں کی باتیں جاری تھی جب ابیر پیننگ روم میں داخل ہوا۔ اینی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اینی انتہائی خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی، وہ کسی کو بھی اپنی اداؤں سے ڈھیر کر سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اندر آتے ہوئے اب سلام کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ابیر؟ وجدان صاحب نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں انکل۔ وہ محض اتنا کہہ کر اینی کی طرف گھوم چکا تھا۔ زیاد صاحب نے وجدان صاحب سے ابیر اور اینی کی شادی کی بات کی تھی۔ وہ دونوں بزنس پارٹنرز تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ بزنس پارٹنرز فیملی ممبرز بن گئے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے اینی سے مشورہ کیا تھا، مگر اس نے صاف طور پر منع کر دیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھیکاری سے شادی کر لے گی، کسی عیاش آدمی سے ہرگز نہیں کرے گی، اور وجدان صاحب بھی یہ نہیں چاہتے تھے، مگر صرف زیاد کے کہنے پر بات کی تھی۔ اب جب اینی نے ہی منع کر دیا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو وہ اب پرسکون ہو کر زیاد صاحب سے گفتگو میں مصروف تھے۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ آج کل اینی صاحبہ؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کر رہی، لیکن بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے ابیر صاحب۔ اس کا لہجہ بھی اتنا ہی سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔
ابیر مسکرا دیا۔ اوکے، تو آگے کی کیا پلان ہے آپ کے؟ وہ اس طریقے سے بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں روز بات کرتے ہوں۔ اینی ابیر سے صرف 2 بار ہی ملی تھی اور 2 بار بھی صرف سلام دعا ہوئی تھی، زیادہ کچھ نہیں۔ اینی پہلی ملاقات میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک عیاش آدمی ہے جو صرف لڑکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کر، اور اس کو ایسے لوگ ہرگز نہیں پسند تھے۔ ویسے آپ آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی پہلے تھی۔ میں نے آپ کو 1 سال پہلے دیکھا تھا، جیسے بجلیاں تب گرا رہی تھی ویسے ہی آج بھی گرا رہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ بھی بالکل نہیں بدلے، پہلے بھی عیاش تھے، اب بھی عیاش ہی ہے۔ اور ابیر ملک سر سے پاؤں تک پانی پانی ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اور کچھ بولتا کہ داخلی دروازے سے ایک وجود داخل ہوا تھا، سفید شرٹ پر بلیک پینٹ پہنے، بلیک کلر کا کوٹ جس کے آگے کے 2 بٹن کھلے تھے، کالے کلر کی سمارٹ واچ ہاتھوں میں، بالوں کو سلیقے سے جیل سے جمایا ہوا تھا، پینٹ کی جیب میں ہاتھ دیے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم آگے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے اور اینی یک تک بس اسے دیکھے گئی۔ اس کے آنے سے اس لڑکی کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک آ گئی تھی۔ ابیر زیاد ناسمجھی سے اس وجود کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بس قدم بڑھاتے ہوئے آئے جا رہا تھا۔ اینی کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، وہ دوسروں کی طرح نہیں تھا۔ شروع میں اسے بھی لگا تھا کہ یہ بھی دوسرے لڑکوں کی طرح ہی ہوگا، لیکن نہیں، وہ سب سے مختلف تھا، وہ سب سے منفرد تھا، وہ ذوحان مصطفیٰ تھا، سب سے الگ۔ السلام علیکم، ایک رعب بھری آواز آئی۔ وجدان صاحب نے وعلیکم السلام میں جواب دیا۔ زیاد صاحب بھی پیچھے وعلیکم السلام کہہ کر اب ناسمجھی سے وجدان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے کہا تھا تمہیں ڈرائیور کی ضرورت ہے، تو یہ لو میں لے آیا۔ ان کا اشارہ ذوحان کی طرف تھا اور زیاد صاحب تو اس لڑکے کو ہی سر سے پاؤں تک دیکھتے رہے۔ وہ ہرگز ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا جس طرح کا وہ تھا، وہ تو مالک لگ رہا تھا۔ وجدان، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ اس کو دیکھو، یہ کس اینگل سے تمہیں ڈرائیور لگتا ہے؟ وہ اپنا ہاتھ ذوحان کی طرف کرتے ہوئے اب وجدان صاحب سے مخاطب تھے۔ زیاد انکل، آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اسے، آپ نہیں جانتے کتنا ڈینجرس ہے یہ، اور اس کی ڈرائیونگ، او ایم جی، آپ نے تو ابھی اس کی ڈرائیونگ نہیں دیکھی۔ ابھی وجدان صاحب کچھ بولتے کہ اینی بیچ میں بول پڑی، دیکھو زیاد، تم نے کہا تھا تمہیں ایک بھروسے والا ڈرائیور چاہیے، وہ جو بھروسے والا بھی ہو اور حفاظت کرنا بھی جانتا ہو، اور اگر تم مجھ سے پوچھو تو میری نظر میں ذوحان مصطفیٰ سے زیادہ بھروسے لائق شخص کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا لہجہ پر یقین تھا۔ ذوحان صوفے پر بیٹھ چکا تھا، اب یہ چٹی نظروں سے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی جو ان کو اتنا یقین ہو گیا؟ وہ پرتجسس میں تھا۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے جب سفیان سیڑھیوں سے نیچے اترتا آیا اور ساکت رہ گیا۔ وہ سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھا تھا۔ اس نے ذوحان کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، بلکہ وہ اب تک اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ اسے ملا تو کہاں، اپنے ہی گھر میں۔ وہ اپنی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ اس کی جوتوں کی چاپ سن کر سب سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ذوحان نے بھی سیڑھیوں کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران تھا۔ سفیان بھی کبھی ذوحان کے گھر کے اندر نہیں گیا تھا، صرف باہر سے ہی واپس آ جایا کرتا تھا، لیکن ذوحان کو سفیان کا گھر کیسے یاد نہیں تھا؟ وہ بھی اندر نہیں جایا کرتا تھا، مگر اسے یاد کیسے نہیں رہا کہ یہ سفیان کا گھر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وجدان صاحب نے زیاد ملک کا نام لیا تھا اور سفیان کے والد کا نام بھی یہی تھا۔ وہ ان سب سے دور جانا چاہتا تھا، وہ سب کے لیے اذیت کا باعث تھا، مگر قسمت اسے واپس انہی لوگوں کے پاس لے آتی تھی۔ میرے بھائی ذوحان، کہاں تھے تم جانتے ہو میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، سب پریشان تھے تمہارے لیے، تم اتنے سال تک کہاں رہے اور یہاں کیسے؟ بہت سوال تھے، کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہی ذوحان کے گلے لگ گیا تھا۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ وہ اسے گلے لگائے کھڑا رہا، سالوں بعد اسے گلے لگانے کا موقع ملا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، میں بالآخر 5 منٹ بعد سفیان ذوحان سے الگ ہوا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ زیاد صاحب ناسمجھی سے اب سفیان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا جان، یہ میرا دوست ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سالوں پہلے میں نے ایک دوست بنایا تھا، آپ نے کہا تھا اسے گھر میں لانا، میں نے اسے کافی کہا مگر یہ اندر ہی نہیں آیا، پھر یہ کہیں چلا گیا، بہت دور۔ وہ افسردہ ہو چکا تھا، اسے یہ لفظ تکلیف دے رہے تھے۔ دوست نہیں تھا، وہ اس کا بھائی تھا، اور اتنے سال تک جتنا سفیان ملک ذوحان مصطفیٰ کے لیے تڑپا تھا، کوئی بھی نہیں تڑپا ہوگا۔ آپ سب بھول سکتے ہیں، لیکن برے وقت میں ساتھ دینے والا ہرگز نہیں۔ جب مدد کی ضرورت ہو تب ہاتھ بڑھانے والے کو کبھی نہیں
بھولتے محبت کو بھولنا پھر بھی ممکن ہے، لیکن ایک دوست کو، وہ بھی مخلص دوست، اس کو بھولنا ناممکن ہے۔ وہ ہر وقت بس اسی کے بارے میں سوچا کرتا تھا اور بالآخر وہ اسے مل گیا تھا۔ فہیم احمد عباسی، آپ کا نکاح راشدہ یونس ولد یونس خان سے کروایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ راشدہ یونس خان، آپ کا نکاح فہیم احمد عباسی ولد شہروز احمد عباسی کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ الحمدللہ، بے اختیار فہیم عباسی کے ہونٹوں سے ادا ہوا تھا۔ بالآخر فہیم عباسی نے اپنی محبت جیت لی تھی۔ اس نے اپنی پہلی اور آخری محبت کو اپنا ہمسفر بنا لیا تھا، اپنی شریک حیات بنا لیا تھا، اور وہاں کسی کا دل بہت بری طریقے سے ٹوٹا تھا۔ دل کے ساتھ وہ لڑکی اپنی جان بھی ہار چکی تھی۔ فریال، فریال آنکھیں کھولو میری بیٹی، خدا کے لیے ایسا مت کرو فریال۔ سلطانہ ملک چلائی جا رہی تھی اور ان کی لاڈلی بیٹی بے جان جسم کے ساتھ ان کی گود میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے زہر پی لیا تھا۔ اس نے فہیم عباسی سے محبت کی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ فہیم عباسی سے نفرت کر سکے، لیکن جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت نہیں کی جاتی۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی ان کے بغیر، اور ان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا، تو فریال ملک نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہی بہتر سمجھا۔ شاہباز ملک اپنی بیٹی کا بے جان جسم دیکھ نہیں پائے اور زمین بوس ہو گئے۔ زیادہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ بابا جان، بابا جان، آپ ٹھیک تو ہیں نا بابا جان؟ وہ اس گھر کا بڑا مرد تھا، لیکن وہ کس کو سنبھالتا؟ ایک طرف اس کی بہن تھی جو دنیا سے الوداع کر چکی تھی، اور دوسری طرف اس کا باپ۔ اللہ تمہیں تباہ کرے فہیم عباسی، تم نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی۔ فریال زبردستی کی قائل نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اگر فہیم ان کے ہو بھی جاتے، مگر دل سے وہ راشدہ کے رہتے، اور وہ ان کو کسی اور کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ محبت بھی کیا چیز ہے! جس لڑکی کو ایک خروش تک آتی تھی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، جو لڑکی مرنے سے اتنا ڈرتی تھی اس نے اپنی جان دے دی۔ محبت انسان سے وہ کام کرواتی ہے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہباز صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اگلی قیامت تو تب گرنی تھی جب پتہ چلا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور راستے میں ہی اپنی جان دے دی۔ زیاد صاحب بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ ان کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ چکا تھا، مگر گھر میں بہن کی لاش پڑی تھی تو یہاں پر باپ تھا۔ صبر رکھو زیاد، وجدان صاحب ہاسپٹل آ کر زیاد صاحب کو حوصلہ دے رہے تھے۔ فہیم ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے حواس میں نہیں تھے۔ میں سب کو غلط کہتا رہا۔ مجھے بھروسہ تھا کہ وہ لوٹ آئے گا، وہ پلٹ آئے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ وہ فہیم عباسی تھا۔ میں بچپن سے جانتا تھا بگڑے ہوئے کام ٹھیک کر دیتا تھا، لیکن یہاں اس نے کام بگاڑ دیا۔ وہ بس بولے جا رہے تھے، انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے میری بہن چھین لی، اس نے میری بات کو مار دی، اس نے میرے باپ کو مار دیا۔ وجدان، فہیم نے مار دیا، فہیم نے مار دیا۔ وجدان صاحب بس انہیں سمجھاتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ہاسپٹل سے باہر کی طرف نکلنے لگے۔ وجدان صاحب نے روکنا چاہا، مگر وہ آج کسی کی نہیں سننے والے تھے۔ گاڑی میں چلاتا ہوں، مجھے بتاؤ کہاں چلنا ہے۔ وہ زیاد صاحب کی حالت دیکھ چکے تھے۔ اس حال میں گاڑی چلانا بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، میں کوئی غلام ہوں تمہاری؟ میں اپنی مرضی سے جیوں گی۔ تم ہوتی کون ہو میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ یہاں پر سارے لوگ عیاشی کرنے آتے ہیں، اپنا دل بہلانے آتے ہیں، اور تم بھی وہی کر رہے تھے، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں؟ ہاں 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 ہاں۔ تمہیں کیا میں بیوقوف لگتی ہوں؟ عبیر ملک، اس کوٹھے کی سب سے مہنگی طوائفوں میں ایک رات کے لیے 50 سے 1.5 لاکھ تک لیتی ہوں میں، اور تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ چلو میں کر بھی لیتی، لیکن باپ نے جائیداد سے باہر کر دیا، اور اب تم میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہارے ساتھ غریبوں والی زندگی جیوں؟ ہاں 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 ہاں۔ زینت نام ہے میرا، اور بہت جلد اس کوٹھے پر راج کروں گی میں، اور تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ میں زندگی خراب کروں؟ بھائی جو اپنی بیوی کا نہیں ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا؟ ابھی تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ زینت بھی شاید اس سے محبت کرتی ہے اور وہ اس کا ساتھ دے گی۔ میں تمہارے لیے سب چھوڑنے کو تیار ہوں، میں تمہیں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے تمہارے ماضی سے فرق نہیں پڑتا، ہم اپنا حال بہتر بنائیں گے، اور انشاءاللہ مستقبل۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم مردوں کا۔ عبیر آگے بھی کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر زینت نے اپنی بات شروع کر دی۔ مرد کو گرل فرینڈ فیشن والی چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ شادی دنیا کی پاکیزہ لڑکی سے کرتا ہے۔ تم الگ ہو، تمہاری شادی ایک پاکیزہ لڑکی سے ہوئی، لیکن تم اس کے لائق نہیں نکلے۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ بس ہنسے جا رہی تھی، اور
वो तुमसे वफ़ा करती रही और तुम उससे बेवफ़ाई। मेरा तो मशवरा मानो, जाओ अपनी बीवी के पास, वो माफ़ कर देगी। जो लड़कियां होती हैं ना, जिनको अपने घर बचाने का ज़्यादा शौक़ होता है, वो माफ़ कर देती है। जो अपने बच्चों को बिना बाप के बड़ा होते नहीं देख सकती, वो शौहर की सारी गलतियां माफ़ कर देती है, और तुम्हारी बीवी भी वैसी ही है। जाओ अबीर मलिक। ज़ीनत मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे साथ। मोहब्बत तो यहाँ पर हराने वाला आदमी करता है हम लोगों से, लेकिन तुम बताओ, जब हम तवाइफ में से कोई मरता है, तो जो लोग अपनी कीमत देकर हमारे साथ रात गुजारते हैं, अपना पैसा लुटाते हैं, जब हम मरते हैं तो हमारे जनाजे में क्यों नहीं आते तुम लोग? कम से कम तुम मुनाफिक लोगों से हम लोग 1000 गुना बेहतर हैं। हम अपने जिस्म का सौदा ज़रूर करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने वही चेहरा दिखाते हैं जो चेहरा हमारा असली है, ना कि तुम लोग जो असली चेहरा छुपा कर रखते हो और नकली चेहरा सबको दिखाते हो। सुबह दिखावे के लिए न्यूज़ वगैरह के सामने कुछ कुछ पैसे निकाल कर किसी गरीब को दे देते हो, तो तुम्हारी पूरी दुनिया में वाह वाह हो जाती है। होता है ना? होता है नहीं होता अभी ऐसा नहीं होता अबीर मलिक। ज़ीनत उसे हकीकत का चेहरा दिखा रही थी। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ सब देख रहा था, और रात को तुम लोग हैवान बन जाते हो। जो लोग ज़िंदा रहते हुए हमारे लिए अपनी दौलत लुटाने को तैयार है, वो मरने के बाद हमारी तरफ एक आंख उठाकर नहीं देखते। और हमारा जनाजा अगर सड़क पर पड़ा भी रहता रहता तब भी कोई आकर उसको कब्रिस्तान तक लेकर नहीं जाएगा। उनका कहना पता है क्या होगा? कि ये हराम लोगों का कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ पर सारे वो लोग दफन हैं जो नेक है, जो नेकियां करते हैं। हम गुनहगार जिस्म फरोशी करने वाली औरतों का इस कब्रिस्तान में कोई ठिकाना नहीं है। तो बताओ, हम जाए कहाँ? हम ऐसी नहीं थी। हर लड़की अपनी माँ के पेट से सोच कर नहीं आई थी कि वो बड़े होकर तवाइफ बनेगी, बड़े होकर अमीरों की अय्याशी का सामान बनेगी। उसके लफ्ज़ों में उसकी तकलीफ वाज़ेह तौर पर पता चल रही थी। हमें तुम लोगों ने ऐसा बनाया, इज़्ज़त की रोटी अगर दे देते तो हम ऐसे नहीं होते। हम लोग भी चाहते थे कि कोई हमारे घर भी रिश्ता लाए, हम भी शादी करके दूसरे घर जाए, घर संभाले, बच्चे पैदा करे, घर वालों का बच्चों का ख्याल रखे, खुशगवार अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन देखो हमारे नसीब में क्या है, इस कोठे में इन दरिंदों की हैवानियत का निशाना बनना। अबीर अपने हवासों में नहीं था। ज़ीनत शोलाबार नज़र से बस उसे देखे जा रही थी। अबीर मलिक, यहाँ देखो। अब वो एक लड़की की तरफ इशारा कर रही थी। वो कुछ नोट को थूक लगा कर गिन रही थी। ये लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन देखो यहाँ क्या बन के रह गई। हा 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 हा। और इस लड़की को देखो। अब वो दूसरी तरफ खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा कर रही थी। इसका बॉयफ्रेंड इसका सौदा करके इसे यहाँ छोड़ गया है। प्यार के बोल इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। ये लड़की मजहबी घर से थी, बाहर निकलना तो दूर की बात, आज तक किसी ने उसकी आंखें तक नहीं देखी थी। ना महरम की मोहब्बत जहन्नम की आग होती है। मोहब्बत उसे होटल के कमरे तक ले गई, और वही मोहब्बत उसे यहाँ तक ले आई। घर से भाग गई थी, सपने देखे थे कि दूर जाकर एक अच्छी ज़िंदगी जिएगी उस लड़के के साथ, लेकिन वो लड़का उसे यहाँ पर सिर्फ 30,000 में फ़रोख्त करके चला गया। तुम खुद सोचो अबीर मलिक, ख़ानदान की सबसे पाकीज़ा लड़की, कोई ऐसा नहीं था जिसने इसे देखा हो और इसका रिश्ता ना मांगा हो। अनमोल थी ये, और यहाँ पर सिर्फ 30,000 में इस अनमोल हीरे को बेमोल कर दिया गया। अब तो इससे आदत हो गई है यहाँ रहने की। हा 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 हा। वो एक बात करने के बाद खूब हंसा करती थी, जैसे कि खुद पर हंस रही हो। यहाँ पर एक बार अगर कोई आ जाए, वो इज्जत के साथ बाहर नहीं जा सकती। ये चीज़ हमें समझ आ गई है। हमें इस जगह से मौत ही निकाल सकती है। अभी सुन होकर बस ज़ीनत को देखे जा रहा था। मौत? क्या बोला उसने? उसे यहाँ से मौत निकाल सकती है? अभी जो उस लड़की की वजह से अपने घर वालों से लड़ गया था, घर वाले उसको जायदाद से निकालने वाले थे, वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था। वो अपनी मुखलिस बीवी को उसके लिए धोखा दे रहा था। वो अपनी औलाद तक को नज़रअंदाज कर रहा था सिर्फ उसके लिए, और वो मुकर गई थी अपनी बात से। और यही बात अबीर मलिक बर्दाश्त नहीं कर सका। अगले ही पल अबीर आगे बढ़ा और उसकी गर्दन दबोच कर दबाने लगा। वो खुद को बचाने की कोशिश करती रही, वहाँ मौजूद लोग अब उसे बचा रहे थे। खबीस औरत, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी औलाद को आज तक मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा, और तू मुझे ये कह रही है कि तू मेरा साथ नहीं देगी। ठीक है, तुझे साथ नहीं देना तो मत दे। तुझे मौत निकाल सकती है ना यहाँ से, तो ले, मैं तुझे मौत दे देता हूँ, निकल जा यहाँ से। वो उसका गला और ज़ोर से दबा चुका था। इतने में किसी ने उसके सर पर कोई भारी चीज़ मारी थी। उसका हाथ ज़ीनत की गर्दन से एकदम हटा, और अपना सर दोनों हाथों में पकड़ कर वो गिरता गया।
وہ گرتا جا رہا تھا، ساری دنیا اسے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابیر، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ ابیر، مت کریں میرے ساتھ ایسا، میں مر جاؤں گی۔ ہاں تو مر جاؤ۔ دور کہیں اس کے کانوں میں زویا کی آواز کی سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ وہ گرتا گرتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ ابیر، میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، خدا کے لیے اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو مجھ پر ترس کھائے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی بھی محسوس کر رہا تھا۔ زویا، زویا، آخری الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے تھے وہ یہ تھے، اور ابیر ملک اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، عارضی طور پر یا پھر ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی گہرائی سے لکھی گئی ہے، آئی ہوپ آپ سب کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو پلیز اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔